اسماعیل نبیوں کی صف میں عام نبی. چپ کر گئے ہو یار. نبیوں کی صف میں اور لگا کیا مخلوق کی صف میں عام مخلوق. پانی عام مخلوق ہے. عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے. نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے. بڑا دکھ ہوئے گا چکوال والے ہو, بڑا دکھ ہوئے گا. میرے تے اعتراض کرتے رہندے ہو, منوں بھی اعتراض کرندے ہو, دکھ ہوئے گا. توجہ, عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے. نہ رنگ بدلے خاص صدی بیت جائے, نہ بو بدلے خاص صدی بیت جائے, نہ ذائقہ بدلے خاص صدی بیت جائے. تو کہنے دے پانی اسماعیل کے قدموں سے لگے, رنگ نہیں بدلتا, ذائقہ نہیں بدلتا, خوشبو نہیں بدلتا. ابو بکر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا, عمر میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا, عثمان میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا, علی میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا, معاویہ میرے آقا کے قدموں سے لگ گیا, سعد لگ گیا, سعید لگ گیا, عبد الرحمن لگ گیا. نہ رنگ بدل. نبی پاک نو سارے صحابہ پیارے نہیں, جنہیں مسجد نبی نام منارے نہیں. بکر عمر عثمان و علی ساری دنیا کا چرچے تو ماں جانا بن جان نبی میں جانا. تکبیر محمد مصطفیٰ صحیح بات ہے. بابا جہانگیر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں. جہاں بھی میں نے آنا ہو وہاں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں. اور ویسے بھی وہ مجھے فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, دعائیں دیتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے, اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, آپ کو بھی سلامت فرمائے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں تھوڑی سی بات اور آگے لیے چلوں. جی بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ عمر اللہ تواڈی عمر وچ برکتاں پاوے. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا. کون عمر, کون عمر, کون عمر. میں نے ایک بڑی خوبصورت بات آپ تک پہنچانی ہے, اللہ کرے میں وہ پہنچا سکوں, لیکن آپ کی خاموشی بتاتی ہے کہ شاید مشکل ہو جائے آج کی نشست میں. جی سمجھنے والے کم بیٹھے ہیں, دھکا سٹارٹ زیادہ لوگ ہیں. ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا آپ کی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. کم از کم میرے ساتھ مسکراتے تو رہیے نا. میں یہ تو نہیں کہتا اتنا زور لگاؤ جتنا میں زور لگا رہا ہوں. اتنا تو خیر آپ نہیں لگائیں گے نا, کیونکہ میں نے روٹی آپ سے زیادہ کھانی ہے. قاری صاحب سے آپ نے کم کھانی ہوگی. میں نے پچھلے دنوں ایک بات عرض کی, اگلی میری بات کے لیے وہ جو نئے ساتھی ہیں وہ ذرا اس بات کا اعادہ فرما لیں. اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا, موسیٰ یہ جو علاقے ہیں نا, ان علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا. حضرت موسیٰ طور پہ گئے, اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ علاقہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ یہ اپنے پیاروں کو دوں گا. حضرت موسیٰ طور سے واپس آئے, اپنی قوم کو آ کے بتایا, اللہ فرما رہے ہیں میں فلاں فلاں علاقوں کی حکومت اپنے پیاروں کو دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے, وہ جو اپنے پیاروں کو دینی ہے ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ واپس طور پہ پہنچے, اللہ میری قوم کہہ رہی ہے آپ نے جو فرمایا کہ فلاں فلاں علاقوں کی حکومت میں اپنے پیاروں کو دوں گا, تو میری قوم کہتی ہے ہمیں دے دے. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں, اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں. توجہ, انہیں دوں. انہوں نے اپنا منہ دیکھا ہے,
انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا، تو پھر کہتے ہیں غلام بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، پیاز بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوں گے، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، انہیں دوں جنہیں کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تو جان تیرا رب جانے، انہیں کیوں نہ دوں جب تبوک پہ جانا تھا کھجوریں پکی ہوئی تھی۔ آج فصل تیار ہو مونگ پھلی کی، پھر کہا جائے جلسہ رکھنا ہے۔ فصل تیار ہو چنے کی، گندم کی، پھر کہا جائے سنی کانفرنس رکھنی ہے۔ اور قاری صاحب کیا ہو گیا تو انہوں کو دانے آن گے تو انہوں کو شاید آن گے نا۔ کھجوریں تیار ہو گئی، پک گئی کھجوریں، وہ کھجوریں جن پر پورے سال کی معیشت اور بدن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں، آدھی کھجور کھانے کے لیے مل رہی ہے، آدھی کھجور۔ ایک صحابی کو پیارے آقا نے فرمایا چلنا ہے، صحابہ کہتے ہیں چلیے، پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میں انہیں دوں، انہیں کیوں نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کہ توجہ سے سنیے گا، وہ حکومت ملی عمر کو، اتنا میٹھا جملہ تھا اس انداز میں سبحان اللہ نہیں آیا۔ وہ حکومت ملی کسے؟ کسے؟ سارے بولو گے جملہ آگے کروں، کسے؟ سارے بولو کسے؟ بیت المقدس پہ کون پہنچا تھا؟ فارس کون پہنچا تھا؟ قبرص کون پہنچا تھا؟ قسطنطنیہ کون پہنچا تھا؟ روم کون پہنچا تھا؟ فلسطین کون پہنچا تھا؟ اسی لیے تو حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیے مبارکہ کی عملی تفسیر اللہ نے حضرت عمر کو بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حکومت کسے دی؟ میں بڑا قیمتی جملہ آپ کے حوالے کرنے چلا ہوں، کام آئے گا آپ کے، سنو قاضی کو بڑی محبت سے۔ حضرت اللہ کسے دے گا؟ توجہ رکھنا، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اسے دوں گا۔ جمعے کے اجتماع میں ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عموماً جلسوں میں نہیں جاتے، مجھے پتا ہے نا جی، ہم چہرے دیکھ لیتے ہیں، وہ توجہ سے سنیں، اور جنہوں نے آئندہ بھی جلسوں میں نہیں جانا مجھے پتا ہے۔ یہ جلسہ یہ ایک الگ سے ذوق ہے، فن ہے، ذوق علیحدہ سے ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے جامعہ حنفیہ میں جلسہ ہونا تو تلگنگ سے بھی لوگ آ جائیں اور پڑوسی سویا ہوا، یہ اب ذوق کی بات ہے، اپنے من کی بات ہوتی ہے، پیاس کی بات ہوتی ہے، ناراض نہ ہوتی۔ وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، اللہ فرماتے ہیں میں اسے دوں گا جو میرے محبوب نبی کا مطیع ہوگا، امی نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ اس طالب علم کا نوٹ فرما لیجئے، بڑے بڑے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ عمر کو کوئی کہے کہ اس نے یہ بدعت کی رائج، کوئی کہے، یہاں والا کہے یا یہاں والا، کوئی کہے کہ عمر نے بدعت کی رائج، میں ان کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں دوں گا حکومت اسے، وَيَتَّبِعُونَ النَّبِيِّ الْأُمِّ، جو میرے محبوب نبی کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور حکومت پھر دی عمر کو، تو قرآن میں رب نے بتا دیا کہ عمر تو پکا اطاعت گزار ہے۔ سبحان اللہ، ادھوری رہ گئی ورنہ بات اگلی آتی۔ عمر تو پکا اطاعت، اب عمر جو فیصلہ دے
وہ حضور کی اطاعت میں ہے. عمر جو رائے دے حضور کی اطاعت میں ہے. عمر 3 طلاق کو 3 کہے حضور کی اطاعت میں ہے. عمر 20 رکعتوں کا حکم دے حضور کی اطاعت میں ہے. ایک اور بات سن لیجئے جملہ قاضی سے. بدعت ہوتی ہے وہاں جہاں شیطان آئے. بدعت وہاں ہوتی ہے جہاں شیطان پہلے آ کے حملہ کرتا ہے. اس سنت کو چھوڑ, یہ دیکھ میں نے کتنا خوبصورت عمل تجھے دے دیا, یہ دیکھنا کتنا میٹھا عمل ہے, یہ دیکھنا کتنا پیارا عمل ہے. جہاں شیطان حملہ کرے وہاں بدعت آتی ہے. اور جس کا نام دیکھ کر شیطان بھاگ جائے, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر توجہ ہو تو. جب حضرت موسیٰ نے قوم کو یہ بات بتائی, وہ جنہوں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا, اللہ نے جن کو حکومت دینی ہے, ظاہر ہے انہیں تو نہیں دیکھا تھا نا انہوں نے. یقین جانے بندہ کتنی مشکل سے بات لاتا ہے, اور آگے سے اگر یہ سلوک ہو بات کے ساتھ تو کتنا عجب ہوتا. انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا انہیں, دیکھا نہیں, پھر بھی دل میں بغض آ گیا ان کے. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. انہیں دیکھا نہیں تھا لیکن ان کے سینے میں بغض آ گیا کہ ہم موسیٰ کے امتی ہیں, اور موسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گا, اپنے محبوب ایک نبی ہوگا اس کے امتی ہوں گے انہیں دوں گا. بغض آ گیا, صحابہ کا بغض آ گیا. میں بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بغض آ گیا. اب ہر ایک مرض کا اللہ نے علاج بتایا ہے. جہاں مرض بتائی وہاں اللہ نے علاج بتایا. لیکن یہ جو مرض ہے صحابہ کے بغض کا, اس کا اللہ نے علاج نہیں بتایا. توجہ, جہاں مرض کو بیان کیا وہاں آگے علاج بتایا. جب اس کو بیان کیا فی قلوبہم مرض, مرض ہوگا کہاں؟ فی قلوبہم مرض. اللہ پھر کیا ہوگا, کوئی علاج ہوگا؟ اللہ فرماتے نہیں فزادہم اللہ مرضا, میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. میں ان کا مرض بڑھاؤں گا. انہیں عروج ملے گا اس کا مرض بڑھے گا, انہیں ترقی ملے گی اس کا مرض بڑھے گا, ابو بکر کو مسلح ملے گا اس کا مرض بڑھے گا, عمر کو عدالت ملے گی اس کا مرض بڑھے گا, عثمان کو 2 بیٹیاں ملے گی اس کا مرض بڑھے گا, علی کو میں خلافت دوں گا اس کا مرض بڑھے گا, علی کو پیارے آقا اپنا بھائی کہیں گے اس کا مرض بڑھے گا, میں حمزہ کے سر پہ تاج شہادت رکھوں گا اس کا مرض بڑھے گا, میں حسین کو عزت عطا کروں گا اس کا مرض. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. اب ان کا مرض کیسے بڑھا؟ حضرت موسیٰ طور پہ ہیں, واپس جو پلٹے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑا بنا لیا, اس کی عبادت شروع کر دی. ایک جانور کی, اور سامری جادوگر نے وہ بنایا ایسے, کچھ سوراخ اس کے آگے سے رکھے کچھ پیچھے سے رکھے, اور ہوا والی جگہ پہ رکھ دیا. آگے سے ہوا آتی, پیچھے سے آواز نکلتی, پیچھے سے آواز آتی, ہوا آتی, آگے سے آواز نکلتی. انہوں نے کہا او یہ تو بولتا بھی ہے. اسے دانے وانے, اسے اس کے سامنے گوشت, پھل, فروٹ, اس کی خدمتیں. حضرت موسیٰ واپس آئے تو دیکھا کہ قوم تو بچڑے کو پوج رہی ہے. وہ یہ کیا کیا, یہ کیا کیا تم نے؟ یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا الہ ہے, معبود ہے. حضرت موسیٰ جھگڑ پڑے حضرت ہارون سے, میں قوم کو تیرے حوالے کر کے گیا تھا, قوم یہ کیا کرتی رہی اور تو نے ان کی اصلاح نہیں کی. روایات میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا.
ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑے. حضرت موسیٰ نے ایک ہاتھ میں دلالی تھے، داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے. فرید قصر والو، خطابت کیا ہے؟ بلا جانے میری تقریریں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہو. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون گتھم گتھا ہو گئے، جھگڑ پڑے. اس کے باوجود دونوں نبی ہیں. یار بول جو، خدا دا نام بول. اس کے باوجود دونوں نبی ہیں. موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں. موسیٰ کی نبوت میں فرق نہیں آیا، ہارون کی نبوت میں فرق نہیں آیا. ارے سنیے فرقہ واریت پھیلانے والوں، قاضی کا جملہ سنو. موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑ پڑے ہیں، تب بھی نبوت میں فرق نہیں آیا. نہیں آیا جھگڑنے سے نبوت میں فرق. موسیٰ بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی. ہارون بھی نبی ہیں، جھگڑے ہیں تب بھی. معاویہ بھی صحابی ہیں، علی بھی صحابی ہیں، جھگڑے ہیں، صحابیت میں فرق نہیں. نہ علی کی صحابیت میں فرق آیا، نہ معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا. وہاں جھگڑے ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون، نہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون. نہ حضرت ہارون کی نبوت میں فرق آیا، نہ حضرت موسیٰ کی نبوت میں فرق آیا. یہاں نہ حضرت معاویہ کی صحابیت میں فرق آیا. حضرت معاویہ بھی صحابی ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں. معاویہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، علی بھی ہمارے سر کا تاج ہیں. جو حضرت معاویہ سے بغض رکھے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو حضرت علی سے بغض رکھے. میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ وہ ملی کسے ہے حکومت؟ بہت ساری باتیں ہیں یقین جانے، اور وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. میں بس ایک جملے پہ اکتفا کرتے ہوئے رخصت چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کون؟ بہت ساری فرمائشیں میرے بھائی عبدالعزیز صاحب کی تھیں، اشعار کی طرف سے بھی، کہ وہ منوال میں جو فلاں فلاں پڑا تھا وہ سنانا ہے. لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر امت میں محدث گزرے ہیں. محدث نہیں، محدث. کون؟ محدث اور طبقہ ہے. احادیث میں جن کا تذکرہ آتا ہے، جرا کرتے ہیں، احادیث کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر انہیں آپ تک پہنچاتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں، وہ محدث ہیں. محدث، پیارے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں محدث گزرے ہیں. جملہ سن لیا اور آپ کے دماغ میں بھی پہنچ گیا تو مسکرا دیجئے گا کہ مسکراہٹ میرے کانوں تک پہنچے آپ کی، آپ میرے آنکھوں تک پہنچے آپ کی مسکراہٹ. پیارے آقا فرماتے ہیں میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. محدث جس سے رب کلام کرے، جس سے رب کلام کرے. اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان ہے. عمر تو رب کی زبان ہے، جسے الہام ہو وہ عمر ہے. 27 یا 22 مقام ایسے کہ عمر فرش پہ بولا ہے، رب عرش پہ بولا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں عمر وہ جو اٹھے زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے حق کا بیان بنے، ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے. حضرت علی فرماتے ہیں، کون جی؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر. سب صحابہ نے ہجرت کی چھپ کر. حضرت علی کا قول ہے، کس کا؟ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کا قول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت عمر نے ہجرت کرنی تھی، اب رب کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے، حضرت عمر نکلے، کندھے پہ تلوار، دوسرے کندھے پہ کمان، ہاتھوں میں تیر. ہجرت کرنی ہے، ہجرت.
ہجرت کرنی ہے، توجہ، جہاد میں نہیں جا رہے، ہجرت، میدان میں نہیں جا رہے، ہجرت،